الحمدللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ہمارے ایک نے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں سوال لکھا ہے کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ خوش نصیبی کے تعلق سے انہوں نے پوچھا ہے، میں انشاءاللہ آپ کو پیش کرتا ہوں تفصیلی طور پر کہ خوش نصیبی کیا ہے۔ توجہ سے اس کو سنیے گا، چونکہ ایک بڑی تعداد ہے جو اپنے نصیب کو کوستی ہے، بہت بڑی تعداد ہے جو اپنے نصیب کو برا بھلا کہتی ہے کہ ہمارا نصیب ایسا، ہمارا نصیب ایسا۔ آئیے خوش نصیبی کیا ہے اور کیا چیز اسلام کے نظریے میں خوش نصیبی کے دائرے میں آتی ہے، آئیے توجہ کے ساتھ سنیے۔ انسان نے اپنی خوشی و مسرت کو زندگی کی رنگینیوں، آرائشوں، رشتوں کی محبت اور مال و دولت میں ڈھونڈ لیا ہے، جن کے حاصل اور مہیا ہونے پر اپنے آپ کو خوش نصیب اور خواہشات کی تکمیل نہ ہونے کی صورت میں اپنے نصیب کو بد قرار دیتا ہے، یعنی بد نصیب اپنے آپ کو کہتا ہے۔ یعنی اپنی محدود عقل کی بنا پر خواہشات اور ضروریات پوری ہونے پر خود کو خوش نصیب تصور کر لیتے ہیں۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کا مطلب ایسی اشیاء کا، ایسی چیزوں کا حصول ہے جن کو پا کر ہم دنیا میں آسودہ حال ہو جائیں، دنیا ہماری اچھی ہو جائے۔ یعنی مال و دولت، اچھی نوکری، بڑا گھر، پیسے کمانے کا سنہرا موقع، حسین شریک حیات وغیرہ۔ ہماری وقتی خواہشات کے پورے ہونے پر ہم اپنے آپ کو دنیا میں خوش نصیب گمان کر لیتے ہیں۔ جیسے ہی یہ مادی اشیاء ختم ہو جائیں گی، ہماری خوشی اور خوش نصیبی ان کے ساتھ ختم ہو جائے گی۔ اگر انسان اپنی زندگی کا مقصد دیکھے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب کرے، تو اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھ جائے گا کہ ہمارے لیے خوش نصیبی کا معیار کیا ہے۔ آخر کیا ہے خوش نصیبی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ میرے دل پر القاء کیا گیا، میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی کہ احببت من احببت فإنک مفارقۃ، دنیا کی جس شے کو چاہو دوست رکھو۔ حضور فرماتے ہیں کہ دنیا کی جس شے کو، جس چیز کو چاہو دوست رکھو، لیکن آخر اس سے تمہاری جدائی ہے، فائنلی اس سے جدا ہونا ہے۔ خواہ مادی اشیاء ایک خاص مدت تک ہمارے ساتھ رہیں، لیکن بالآخر تو ساتھ چھوڑ ہی جائیں گے۔ اور اگر ہم نے اپنی خوشیوں اور خوش نصیبی کو ان کے ساتھ وابستہ کر رکھا ہے تو ان کے ساتھ چھوڑتے ہی خوش نصیبی بھی ساتھ چھوڑ جائے گی۔ پھر اس دائمی زندگی میں ہمارا نصیب کیا ہوگا؟ ہم دنیا اور اس کی لذتوں میں اس قدر مگن ہیں کہ آخرت میں کسی اچھے مقام کے حصول کو تو ہم نے خوش نصیبی کی فہرست میں کبھی شامل ہی نہیں کیا۔ ہم نے اس عارضی زندگی کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، اسی زندگی کے سکون کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے۔ دنیا کا جادو یہ ہے کہ ظاہراً بڑی حسین و جمیل معلوم ہوتی ہے، حالانکہ اس کے بناؤ سنگار میں مصیبت و آلام کے پہاڑ چھپے ہوئے ہیں۔ جب جاہل اور احمق اس ظاہری حسن و جمال اور بناؤ سنگار کو دیکھتے ہیں تو اس کی زلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں۔ اس کی مثال یوں ہے کہ جیسے کوئی بدصورت بڑھیا اپنے چہرے کو چھپا کر نہایت خوبصورت اور دیدہ زیب لباس پہن کر اپنے آپ کو آراستہ کر لے تو دور سے دیکھنے والا اس پر فریفتہ ہو کر فدا ہونے کو تیار ہو جائے، لیکن وقت قربت جب اس کے چہرے سے نقاب اٹھائے تو اس کی بدصورتی کو دیکھتے ہی گھبرائے اور نادم اور پشیمان ہونے لگے۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز حشر دنیا کو بدصورت بڑھیا کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کی آنکھیں دھسی ہوئی اور دانت باہر نکلے ہوں گے، اور ایسی خوفناک شکل ہوگی کہ لوگ مارے خوف کے اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کریں گے۔ نیز پوچھیں گے یہ رذیل و بدصورت کون ہے؟ انہیں بتایا جائے گا کہ یہ وہی تمہاری محبوب دنیا ہے جس کے لیے تم مرنے پر تیار ہو جایا کرتے تھے اور ہمیشہ اس کی خاطر تم مخالفت پر آمادہ رہتے، یہاں تک کہ تم ایک دوسرے کا خون بہاتے اور رحم کے نام سے تمہارے کان بہرے ہو جاتے تاکہ تم اس کے محب اور عاشق کہلاؤ، اور پھر اس بدصورت دنیا کو جہنم میں لے جانے کا حکم ہوگا، اس کے دوستوں کو بھی دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے لکھا ہے۔ معلوم ہوا کہ چند خواہشات کے پورے ہونے پر اپنے آپ کو خوش نصیب مان لیتے ہیں، جنہوں نے آخر ایک دن ہمارا ساتھ چھوڑ جانا ہے، اور اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے انسان کی اپنی زندگی کا بھی اختتام ہو جاتا ہے، اور یہی خواہشات جو دنیا میں لذت دیتی تھی آخرت میں ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ تو ذرا سوچیں
اسے خوش نصیبی کیسے کہا جا سکتا ہے؟ خوش نصیبی تو وہ ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے اور ہمیں خوشی اور سکون رہے۔ آخر اس جہاں میں اللہ ہمیں رزق کی تنگی دے کر ہمارے صبر کو آزمائے اور پھر بھی ہمیں شکر گزار پا کر آخرت میں اپنے قرب کا رزق دے دے تو وہ خوش نصیبی ہے۔ لیکن اگر اللہ ہمیں اس دنیا میں بہت سا مال اور دولت دے اور ہم اس پیسے کو اللہ کی راہ میں دے کر اللہ کی رضا کے حصول کا باعث بنانے کی بجائے اس سے لطف اندوز ہوتے ہوئے اللہ کی ذات کو ہی بھلا دے تو یقیناً یہ بد نصیبی ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا سے حیا کرو جیسا کہ حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ کیا ہم شرم و حیا نہیں رکھتے؟ فرمایا کہ اگر رکھتے ہو تو جمع دل کی اتنی فکر کیوں ہے؟ جمع مال کی یعنی مال جمع کرنے کی اتنی فکر کیوں ہے جس کا استعمال میں لانا بھی یقینی نہیں؟ اور ایسی عمارتوں کا شوق کیوں ہے جن میں رہائش کی نوبت ہی نہ آئے؟ الحمدللہ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن یہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے دنیا بندے کی آزمائش کے لیے بنائی، اس لیے آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہنا ضروری ہے، لیکن بندہ دنیا میں یوں رہے کہ دنیا اس میں نہ رہے تو ہی وہ کامیاب ہوگا۔ اگر اللہ ہمیں رشتے ناتوں کی محبت کی کمی دے کر صرف اپنی محبت کی طرف متوجہ کرنا چاہے اور ہم اپنے رشتوں کی بے اعتنائی کا گلہ کرنے کی بجائے ان سے منہ موڑ کر اللہ کی طرف راغب ہو جائے تو یہ خوش نصیبی ہے، لیکن اگر انہی رشتوں کی محبت میں اللہ سے غافل کر دے تو یہ بد نصیبی ہے۔ یہ رشتے اللہ نے خود بنائے ہیں اور ہم ان رشتوں ناتوں کو اللہ کی ذات پر ترجیح دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارک ہے کہ بندے کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کو تمام چیزوں سے محبوب نہ رکھے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا ایمان کا صحیح تر مفہوم کیا ہے؟ اور فرمایا بندہ اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ خدا اور اس کے رسول کو اپنے مال و عیال اور اپنے تمام مخلوق سے زیادہ عزیز نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ اے نبی علیہ السلام آپ فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور تمہارے مال جو تم نے محنت سے کمائے اور تجارت و کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اللہ پاک کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لیکن اگر اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد اللہ کو بھلا کر دنیا کے رنگینیوں میں کھو گئے تو ایسی صحت یابی بد نصیبی نہیں تو اور کیا ہے؟ جس نے بندے کو اللہ سے دور کر دیا، کیونکہ اس صحت کو تو پھر چلے ہی جانا ہے لیکن اللہ کا قرب پھر نہ ملے گا۔ ہاں اگر رزق، محبت اور صحت کے ہوتے ہوئے بھی اللہ کے قرب کے بندہ اللہ کے قرب کا طلبگار ہے، ان خوشیوں کے عطا کرنے والے کی محبت اور یاد میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزارے اور اپنے تمام اعمال کا مقصد اس مالک کی رضا کا حصول بنا لے تو یہ سب سے بڑی خوش نصیبی ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب اس کا کوئی بندہ بیماری میں رات گزارتا ہے تو اللہ اس کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ ایسی تنگی تو نعمت ہوئی جس کے نتیجے میں قرب الہی حاصل ہو، لیکن ہماری نظر اپنی زندگی میں ہی اٹکی رہتی ہے اور ہم اس کے بدلے میں حاصل ہونے والے قرب الہی کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یوں قرب خداوندی کی یہ خوش نصیبی ہمارے در پر دستک دے کر لوٹ جاتی ہے اور ہم اس آزمائش میں اس راز کو نہیں پہچانتے کہ حقیقی خوش نصیبی تو یہی تھی کہ جب اللہ پاک خود فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے تو ہم کیوں اس بات کو بھول جاتے ہیں اور چند دن کی پریشانی اور اپنے نفس کی خواہشات پوری نہ ہونے پر خود کو بد نصیب سمجھتے ہیں۔ رضا الہی پر راضی رہنا بلند ترین مقامات میں سے ہے کہ اگر کہا جائے کہ یہی اصل مقام ہے تو بے جانا ہوگا، کیونکہ محبت ہی وہ بلند مقام ہے جس سے آگے اور کوئی مقام نہیں اور نہ ہی کوئی شے ہے۔ ثمر محبت ہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کے ہر عمل اور فعل پر پیار آنے لگے اور راضی رہے، اور اسی قضاء الہی پر حضور علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ قضاء الہی پر راضی ہو جانا ہی بارگاہ الہی کا سب سے بڑا دروازہ ہے۔ جی ہاں، سرکار غوث پاک فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بندے کا اعتراض کرنا جو کہ عزت و جلال والا ہے
نزول تقدیر کے وقت دین اور توحید کی موت ہے اور توکل و اخلاص کی موت ہے۔ مومن بندہ چوں چرا کو نہیں جانتا بلکہ وہ صرف ہاں کہتا ہے اور سر جھکا دیتا ہے۔ بہرحال بات لمبی ہو جائے گی۔ خوش نصیبی یہ ہے کہ بندہ دنیا میں آخرت کے لیے زندگی گزارے، دنیا نہیں ملنے پر اپنے آپ کو بد نصیب شمار نہ کرے۔ دنیا کی خواہشات، دنیا کی آرزویں، تمنائیں، دنیا کی جو ختم ہونے والی آرزویں وہ اگر پوری نہیں ہو رہی ہیں تو وہ بد نصیبی نہیں ہے۔ بد نصیبی یہ ہے کہ آدمی دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہا ہے بلکہ دنیا ہی کے لیے جی رہا ہے، یہ بد نصیبی ہے۔ اور دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے اگر زندگی گزار رہے ہیں تو یہ خوش نصیبی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو ایسی خوش نصیبی عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔